السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل مختلف صدر ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب سے پہلے امریکہ کے صدروں سے مختلف ہیں، بلکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آج سے 8 سال پہلے امریکہ کے صدر بنے تھے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی مختلف ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی الیکشن کمپین ہو رہی تھی تو اس وقت میں امریکہ میں تھا اور اپنے ایک دوست سجاد کے ہاں میامی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہیلری کلنٹن کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی ٹرمپ کی، تو اس میں وہ جو گھر میں بیٹھے تھے لوگ وہ مذاق اڑا رہے تھے ٹرمپ کا، اور اس کو ایک طرح سے ایک مسخرہ یعنی کہہ کے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن میں نے غور کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جیت جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی بہت سیاسی بصیرت تھی، لیکن ٹرمپ جو باتیں کر رہا تھا وہ باتیں تھیں جو کہ امریکن کو ایڈریس کر رہی تھی، جو کہ امریکہ کے امریکن ہونے کو ٹچ کر رہی تھی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر چاہے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ رائے تھا کہ بہت غیر سنجیدہ آدمی ہے، لیکن وہ الیکشن جیت گیا۔ اچھا، اس حکومت کے دوران میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت زیادہ یعنی کامیاب ہوا، اور کنٹروورسی بھی بڑی ڈیولپ ہوئی، کچھ بہت اچھے کام بھی کیے، اور اس کے بعد اس کو اگلا الیکشن وہ نہیں جیت سکا۔ لیکن اس دوران میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا اور دوبارہ سے محنت کی، اور دوبارہ بالکل اگینسٹ آل آڈز۔ نارملی یہ امریکہ کے مزاج میں اس طرح نہیں ہے کہ جو آدمی اس طرح اتر گیا ہو، لیکن جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو پورٹری کیا، اور جو امریکن ٹیکٹس ہوتے ہیں سارے، ایک لابنگ کرنا اور فنڈ ریزنگ وغیرہ وغیرہ، اور انفلوئنشل لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے دوبارہ حکومت میں آ گیا۔ اور جب وہ حکومت میں آیا تو اس نے بالکل ہی اگلے دن بیٹھتے ہی اتنے سارے پریزیڈنشل آرڈرز نکالے، اور بالکل ان آرتھوڈاکس طریقے کے اندر اس نے بالکل غیر روایتی طریقے کے ساتھ اپنی حکومت کو چلائی۔ اور مجھے اب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ سیاست دانوں پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کا وہی مطلب ہو، اور اس کے پیچھے ایک ہڈن ایجنڈا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ بہت ساری باتیں ایسی بھی کرتا ہے جو کہ وہ اپنی سادگی شاید مناسب لفظ نہ ہو، یا بلنٹ کہنا چاہیے، بلنٹ ہونے کی وجہ سے، اور وہ منہ سے نکال دیتا ہے۔ اور ان میں سے ایک بات جو ہے، وہ جو بڑا ایک ایجنڈے میں ٹاپ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بزنس مین ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں پیسہ بنایا جائے، اور بزنس اور امریکہ پیسہ بنائے، اور امریکہ کے پیسہ بنانے کے دوران کرنے کے سلسلے میں اگر کسی کے ساتھ بگاڑنا پڑے تو بگاڑ بھی لیا جائے، اور کسی کے ساتھ بنانا پڑے تو بنا بھی لیا جائے۔ جو ایک کنونشنل انٹرنیشنل بہت عرصے سے گروپنگ ہو رہی تھی، جو کہ پولر دنیا تھی، جس میں یہ تھا کہ ایک امریکن پول ہے، ایک رشین پول ہے، پھر وہ کولڈ وار ہوئی، تو لیکن پھر بھی بائی ٹریڈیشن یہ دو جس طرح لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے دنیا میں ہمیشہ رہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ، کچھ لوگ ان کے ساتھ، کچھ آدھے تتر آدھے بٹیر، کبھی ادھر پیر رکھ لیا، کبھی اس کشتی میں پیر رکھ لیا۔ لیکن ٹرمپ نے اس چیز کو ہی بالکل نیگیٹ کر دیا، اور جب یہ یوکرائن کی وار کا ذکر ہوا، اور جب وہ زولنسکی جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ امریکہ گئے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہیں یوکرائن کی بجائے، یعنی وہ جو یورپین بلاک کے نیچرل الائی ہیں اس کی بجائے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ رشیا کے ساتھ یعنی اس کی الائنمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی ان کا تازہ دورہ ہے سعودی عرب کا، اور اس کا قطر کا، اور شاید UAE جانا ہے، تو اس میں بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نظر آیا نا، وہ یہی بات کرتا نظر آیا کہ وہ جنگوں کے خلاف ہے، اور وہ جنگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کو اتنا فورسفلی کہتا ہے کہ، اور اس کا یہ جو پاکستان ہندوستان کا ہوا ابھی پچھلے دنوں ایک ڈیبیکل، ایک بہت ہی یعنی ایک سیریس سی سچویشن ہوئی، تو اس میں بھی ٹرمپ نے اس کے فیکٹرز اور بھی بہت تھے جنگ کو ختم ہونے کے، یا ٹیمپریری سیز فائر، یا اللہ کرے پرماننٹ سیز فائر کے، لیکن ٹرمپ نے بھی اس کے اندر ایک پورا اپنا رول پلے کیا، اور اگر مطلب جتنا بھی رول پلے کیا، لیکن کم از کم سارا کریڈٹ تو وہ لیا کہ وہ میں نے ہی جنگ کو ختم کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ بالکل غیر روایتی طریقے سے وہاں سعودی عرب میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں ان کو کھانے کی میز کے اوپر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ میں نے ان کو ڈیل کی کہ تم تجارت کرو، اگر تجارت جنگ کی بجائے تجارت کرو، اور یہ گولے اسلحے کی بجائے جو چیزیں تم اچھی بناتے ہو تم ان کی ہمارے ساتھ تجارت کرو، اور اگر تم نہیں رکو گے تو میں تجارت روک دوں گا۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسے کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن یہ بالکل ایک غیر روایتی سا طریقہ ہے درمیان میں میڈیشن کرنے کا۔ اور اب یہ ان ملکوں میں جانے کے بعد
ایک روایتی امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا یہ کہنا کہ وہ اسرائیل کی کچھ باتوں سے اختلاف کرے، لیکن یہ ہے کہ ایک انڈائریکٹ میسج ہے سعودی عرب سے جا کے شام کے اوپر سے پابندیاں ہٹانے کا جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہاں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کا کام ہو رہا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ بھی کچھ رول پلے کرے گا کہ، اور آج جو ہیں شاہ سلمان ان کے ولی عہد، تو انہوں نے بھی، محمد بن سلمان، انہوں نے بھی آج، کیونکہ کل تک ہم انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے غزہ کو کیوں نہیں ٹیبل کے اوپر لے کے آئے، لیکن آج غزہ کی پوائنٹ کو ٹیبل پر لے کر بھی آئے، اور انہوں نے اس بات کو کہا بھی کہ اگر یہ امن نہیں ہوگا تو پھر یہاں کسی قسم کی کوئی اور انوائرمنٹ فلرش نہیں کرے گا۔ تو آئی تھنک یہ ٹرمپ کی موجودگی میں نا پوری دنیا کو ایک موقع ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اب یہ سوچے کہ جس طریقے سے امریکہ کہتا ہے کہ بس امریکہ اور امریکن اکنامک بینیفٹس ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، تو باقی ملک بھی جو ہیں اب وہ لڑائی جھگڑوں کی بجائے اور خام خواہ کے ایسے ٹانگیں ادھر ادھر اڑانے کی بجائے وہ اپنے ملک کے لوگوں کی غربت، اپنے ملک کے لوگوں کی تعلیم، ان کی سیکیورٹی اور ان کی جو ویل بینگ ہے، اور اپنی اکنامک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا، اور اپنی نوجوانوں کی تربیت کرنا، باکردار بنانا ان کو، اور ویلیو سسٹم کے تحت ان کی تربیت کرنا، تو ان تمام چیزوں پر توجہ دیں اور اپنی انرجیز کو اور اپنے ریسورسز کو لڑائیوں جھگڑوں سے بچیں۔